السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی ہیلپ ان ہیلتھ چینل۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے خوش آمدید۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تھوڑی سی چند باتیں پہلے بتا دیتا ہوں، اس باتوں بتانے کے بعد پھر میں آپ کو ایک نسخہ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ میں نے جتنے بھی نسخے پہلے لگائے ہیں، دوستوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کے یہ نسخے جو ہوتے ہیں یہ بڑے کاسٹلی ہوتے ہیں، مہنگے ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو کہ ایک غریب آدمی، جو ایک ریڑھی چلانے والا جو ایک آدمی ہے، وہ بھی آرام کے ساتھ افورڈ کر سکے۔ تو اس حوالے سے کافی زیادہ سرچنگ وغیرہ کی تھی، جس کی وجہ سے مجھے ایک فارمولہ ہاتھ لگا ہے۔ وہ فارمولہ میں نے آج آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ بیسیکلی یہ فارمولہ ہے کس کے لیے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک زبردست نسخہ جو میں آج آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ان افراد کے لیے ہوتا ہے جو جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، مطلب کہ جن کو صورت انزال کا مسئلہ ہوتا ہے، جن کا مادہ منویہ پتلا ہو کر جلدی خارج ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہ آج ہماری پوسٹ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے میری پہلی پوسٹوں کو زیادہ لائک کیا ہے، میری پوسٹیں واچ کی ہیں، میری ویڈیوز جتنی بھی آتی ہیں آپ الحمدللہ لائک کرتے ہیں، ان کو واچ کرتے ہیں، تو کافی دل کو حوصلہ ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مجبور ہو جاتا ہے اپنی نیکسٹ ویڈیو بنانے کے لیے۔ کافی دوستوں کے کمنٹس وغیرہ آتے ہیں کہ آپ جو کاوش کر رہے ہیں وہ بہت ہی اچھی کاوش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں ان کو اسپیشل تھینکس کرتا ہوں، اور اپنے تمام سبسکرائبر کا میں تہ دل کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ جو میرا ایک ٹارگٹ تھا 1 لاکھ سبسکرائبر والا، وہ انہی کی بدولت آج میرا پورا ہو گیا ہے، سکسیس ہو گیا ہے میرا۔ اس حوالے سے بھی میں نے پوسٹ ایک لگا کر آپ تمام دوستوں کا تہ دل سے شکر گزار تھا، اور تہ دل سے آپ کا میں نے تھینکس بولا ہے۔ ایک ویڈیو اس حوالے سے بھی میں نے لگا کر آپ کو ویڈیو میں نے پبلش کی تھی آپ دوستوں کی نظر۔ اس کے بعد میں نے کل ایک حبشی والی گولی کے بارے میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی، اور آج جو میں لگا رہا ہوں وہ ویڈیو جو صورت انزال کے حوالے سے ہوتی ہے۔ یہ نسخہ میں بتا رہا ہوں، یہ کاسٹلی اتنا زیادہ نسخہ نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو استعمال کر گھر میں آپ کافی دوستوں کے یہ بھی میسج ہوتے ہیں کہ کہاں سے لینی چاہیے میڈیسن۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، آپ کسی بھی مستند پنساری کے پاس جائیں۔ مستند پنساری کون سا ہوتا ہے؟ جس کی سب سے پرانی دکان ہو اس کے پاس جائیں، جس کو جڑی بوٹیوں کی پہچان ہو، ان سے سارا سودا آپ لیں۔ ان کو پہلے پرچی پکڑاتے وقت ان کو ایک ہی بات کریں، ان کو یہ بولیں کہ بھائی یہ میڈیسن جو ہے یہ آپ دے دیں، جو آپ کے پاس چیزیں پڑی ہیں وہ دے دیں، جو آپ کے پاس نہیں پڑی وہ مجھے لکھ کے دے دیں، میں کسی اور جگہ سے لے لوں گا۔ تو جب آپ ایسا کہہ دیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ آپ کا اپنا ہی فائدہ ہو جائے گا، اور وہ جو بھائی ہوگا وہ آپ کو جو بھی میڈیسن دے گا جو اس کے پاس پڑی ہوئی ہوگی وہ آپ کو دے دے گا، اور اس کے علاوہ جو چیزیں اس کے پاس نہیں پڑی ہوں گی اس حوالے سے وہ آپ کو ایک پرچی بنا کے دے دے گا، جو کہ آپ کسی دوسری پنساری کی شاپ سے جا کے پتہ کر سکتے ہیں۔ 1-2 دکانوں کے بعد ساری چیزیں آپ کو آسانی کے ساتھ ایزلی مل جائیں گی۔ اس حوالے سے بھی میں نے یہ بتانا تھا، اور اس کے بعد میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ جو نسخہ ہوتا ہے، بیسیکلی کچھ نسخہ جات ایسے ہوتے ہیں جو گرم مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ نسخہ جات ایسے ہوتے ہیں جو سرد مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ نسخہ جات ایسے ہوتے ہیں جو معتدل مزاج کے ہوتے ہیں۔ معتدل مزاج سے کیا مراد ہوتا ہے کہ اس میں گرم اشیاء کی بھی اتنی کوانٹٹی ہوتی ہے جتنی کہ سرد اشیاء کی کوانٹٹی ہوتی ہے، تو اس کو معتدل مزاج فارمولے کہتے ہیں، معتدل مزاج نسخے کہتے ہیں۔ اور جو معتدل مزاج نسخہ ہوتا ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کو فائدہ نہیں کرتا تو نقصان بھی نہیں دیتا۔ اس حوالے سے میں نے جتنے بھی اپنے لائیو اپنی ویڈیو کے اندر جو وائس ویڈیو میسج میں نے جو آپ کو دیے ہیں، ان میں جتنی بھی میں نے ویڈیوز لگائی ہیں، ان میں نے جتنے بھی نسخے جات شیئر کیے ہیں وہ آزمودہ ہیں الحمدللہ، اور جتنے بھی نسخہ جات آزمودہ ہوتے ہیں وہ ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کافی دوستوں کے کمنٹس یہ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیا یہ نسخہ میں استعمال کر سکتا ہوں، یا یہ کون سے مریض استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا جو اپنا ٹائمنگ پیریڈ جو ہے وہ کم ہے، مطلب کہ جو مردانہ ٹائمنگ ہے جن کی کم ہے، ان کے لیے ہوگا صورت انزال کا، جن کو مسئلہ ہوتا ہے، جن کا مادہ منویہ پتلا ہے، گاڑھا نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہ مفید ہے، بیسٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جس کو ہم ثقافت بھی بولتے ہیں کہ کسی کا کوئی غلط خیال آ جانا، کپڑا ٹچ ہو جانا، اس سے جو انسان کے
عضو خاص میں سے جو منی کے قطرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کے لیے بھی یہ نسخہ بہت بیسٹ ہے۔ یہ نسخہ میں ایک ایسا لے کر آج آیا ہوں کہ آپ دوستوں کی خدمت کے اندر، کہ اس نسخہ جات میں جتنی بھی چیزیں استعمال ہوں گی اس کے بارے میں آپ کو وائس میں بتا دیتا ہوں۔ وائس میں بتانے کے بعد آپ نے کرنا ہے جسٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بنساری سے یہ ساری چیزیں آپ کو اویلیبل ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں کہ فارن کنٹری سے بہت زیادہ مجھے مبارکبادیں آ رہی ہیں، جن کے لیے میں آج تک کچھ نہیں کر سکا۔ ان کی مبارکبادیں میرے لیے بہت زیادہ تھیں بنسبت پاکستانیوں کے۔ پاکستانیوں نے کم مبارکباد دی ہے مجھے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس نے بھی، جو بھائی نے جس نے کہہ دیا اس کا بھی بھلا، جس نے نہیں کہا اس کا بھی بھلا۔ اس حوالے سے میں ان کا شکر گزار ہوں، اور ان کے لیے میں کافی زیادہ کاوش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ 1-2 سعودی حکیموں کے ساتھ میرا رابطہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے میں ان کے ساتھ بات چیت ایک دوست کے ساتھ، یعنی کہ دوست کے تھرو کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں پہ ایک دوست تھے، وہ جا کے وہ سعودیہ میں ہیں، سیٹل ہیں وہاں پہ، تقریباً ان کو کوئی ہو گئے ہیں 8 سال ہو گئے ہیں ان کو۔ تو وہ ایک پتہ نہیں ایک کمپنی تھی میرے خیال میں، اس کے اندر وہ ایز اے مینیجر کے طور پہ تھے وہاں پہ۔ ان کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ الحمدللہ مکہ شریف کے اندر ہی لگی ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ جو ہے میں جو بات ہوتی ہے میں کرتا ہوں، تو وہ پھر وہاں پہ اس کو عربیوں کے ساتھ وہ آرام کے ساتھ بات چیت وغیرہ کر لیتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ عربی کے اندر بات کر لیتا ہے، عربی کے اندر بات کرنے کے بعد ان کو بات سمجھا دیتا ہے، اس کے بعد سمجھانے کے بعد وہ مجھ سے بھی رابطہ کر لیتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میں ان کے ساتھ کافی زیادہ بات کر رہا ہوں، تاکہ جو ہمارے سعودی بھائی ہیں جن کو کچھ بھی پرابلمز ہیں تو وہیں پہ ان کا سلوشن ہو سکے۔ الحمدللہ انشاءاللہ اس کے اندر میں کافی زیادہ سکسیس ہو گیا ہوں، اور مزید مجھے تھوڑی بہت سکسیسفل کی ہونے کی ضرورت ہے وہاں پہ بھی۔ آپ میرے لیے دعا کریں۔ اس حوالے سے یہ جو نسخہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ یہ کائنڈلی واچ کر لیں، تاکہ واچ بھی کر لیں، سن بھی لیں، تاکہ میں ایک اچھی چیز آپ کو پرووائڈ کر سکوں، جو کہ ایک کم آمدنی والا بندہ بھی آرام کے ساتھ افورڈ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو یہ بھی بولا تھا کہ اگر کوئی نسخہ جات ہم سے منگوانا چاہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سے بھی منگوا سکتا ہے، لیکن ہماری پیمنٹ ایڈوانس موبی کیش ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو نسخہ ہوتا ہے جی ہم نہیں بھجواتے جی، آپ نسخہ گھر میں خود ہی تیار کریں، کیونکہ یہ اتنا مہنگا نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے جو اس نسخہ جات کے اندر جو بھی چیزیں استعمال ہوں گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ قیمتی نسخوں میں سے ایک نسخہ ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ قوت با کا ہوتا ہے، یعنی کہ مردانہ طاقت کا ہوتا ہے۔ امساکی ٹائم کو یہ بڑھا دیتا ہے، ٹائمنگ کو بڑھا دیتا ہے۔ دخول کے وقت جو عضو خاص کا ڈھیلا پن ہو جاتا ہے اس کو یہ حد درجہ کا ٹائٹ رکھتا ہے۔ اور جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جماع کے دوران جو ہے وہ مزہ نہیں آتا، یا اس قسم کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ کافی کارآمد ہے کہ۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو نسخہ ہے یہ آپ اوروں کے ساتھ بھی، اوروں کو بھی بتائیں، لازمی بتائیں، تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ جو بتا دے گا اس کا بھی بھلا ہوگا، جو نہیں بتائے گا اس کا بھی بھلا ہوگا۔ نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سالب مصری 10 تولہ، سالب پنجہ 10 تولہ، تخم ریحان 10 تولہ، موصلی سفید 10 تولہ۔ یہ ٹوٹل دوائی جو ہوگی آپ کی 40 تولے ہوگی۔ آپ ایک بار پھر سن لیں۔ سالب مصری 10 تولہ، سالب پنجہ 10 تولہ، تخم ریحان 10 تولہ، موصلی سفید انڈیا والی لینی ہے آپ نے 10 تولہ۔ 4 چیزیں ہیں، ساری 10-10 تولہ ہیں، 40 تولے ٹوٹل چیزیں بن جائیں گی۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے ان سب چیزوں کو سب سے پہلے آپ نے کھرل دستہ لے کر اس کے اندر آپ نے ان کو کوٹ لینا ہے، صفوف بنا لینا ہے، موٹا موٹا سا صفوف بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ اس کو پیس لیں، چھوٹے گرینڈر کے اندر یہ آرام کے ساتھ پس جائیں گی۔ آپ نے ان تمام چیزوں کو پیس لینا ہے۔ پیس لینے کے بعد آپ نے ان تمام چیزوں کو ایک دوسرے کے اندر اچھی طریقے کے ساتھ مکس کر دینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے ایک چھوٹی چھانی لے لینی ہے، اس چھانی کی مدد سے آپ نے اس صفوف کو چھان لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کسی شیشے کی برتن کے اندر، شیشے کی بوتل لے لیں، برتن لے لیں، بڑا جار لے لیں، اس جار کے اندر اس سارے صفوف کو آپ محفوظ کر لیں۔ کرنا کیا ہے، آپ نے روزانہ رات کو آپ نے آدھا کلو دودھ لے لینا ہے، اس دودھ کے اندر آپ نے 1 چمچ اس کا ڈال دینا ہے،
اور آپ نے اس دودھ کو ہلکی آگ کے اوپر پکانا ہے۔ جب دودھ جو ہے وہ آدھا کلو سے 1 پاؤ رہ جائے، اور یعنی کہ 1 پاؤ اس کے اندر سے دودھ جل جائے یا جو بھی ہے اڑ جائے، یا پانی جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی کہ جس ٹائم آپ آدھا کلو ڈالیں گے تو آپ اس کو نیچے ہلکی سی آنچ لگائیں گے۔ ہلکی آنچ لگانے کے بعد آپ نے اس کو اتنا گرم کرنا ہے کہ جو دودھ ہے وہ 1 پاؤ رہ جائے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو باقی جو دودھ رہتا ہوگا، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں آپ نے اس دودھ کو آپ نے نیچے اتار لینا ہے، اور اس دودھ کے اندر آپ نے 1 چمچ شہد کا ملا لینا ہے۔ 1 چمچ شہد کا، چھوٹا شہد لے لیں، بڑا شہد لے لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ شہد منگوانے کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا جو نمبر ہے، موبائل نمبر، وہ 0307 37 80 133 ہے، اور کافی دوستوں کو میرا نمبر پتہ ہے۔ 2 بجے سے لے کر 6 بجے کے درمیان میں مجھے کال یا میسج کر سکتے ہیں۔ 24 آورز کے اندر آپ کو میسج کا رپلائی مل جائے گا۔ آپ نے ان چاروں چیزوں، سالب مصری، سالب پنجہ، تخم ریحان اور موصلی سفید 10-10 تولہ لے کر 40 تولہ آپ نے صفوف بنا لینا ہے۔ آپ نے 1 چمچ جو ہے آدھا کلو دودھ کے اندر ڈال کر آپ نے پکانا ہے۔ جب دودھ 1 پاؤ رہ جائے تو اس کو آپ نے نیچے اتار لینا ہے، اور اس کے اندر آپ نے 1 چمچ شہد مکس کر دینا ہے، ملا دینا ہے اس کے اندر، اور اس کے بعد وہ جو 1 پاؤ دودھ ہے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے آپ نے وہ دودھ رات کو پی لینا ہے۔ یہ نسخہ جو ہے جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا یہ ہے کہ آپ اس نسخہ کو 1 ماہ تک استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے حوالے سے یہ بھی ہے کہ دوران دعا جو ہے وہ آپ نے صحبت سے، ہم بستری سے پرہیز کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر ممانعت چیزیں ہیں وہ یہ ہیں: کھٹی چیزیں جو ہوتی ہیں، تلی ہوئی چیزیں جتنی بھی ہوں گی، بادی چیزیں جتنی بھی ہوں گی، اور تیز مثالوں والی جتنی بھی چیزیں ہوں گی، اور ہر قسم کی جو گرم چیز ہوتی ہے اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ ہر قسم کی بری صحبت سے بھی آپ پرہیز کریں، ہم بستری سے بھی آپ پرہیز کریں۔ یہ ساری اس کی ممانعت چیزیں ہیں، یعنی کہ ان کی یہ آپ کو مانے ہیں، مطلب کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی۔ اور یہ جو میں نے آپ کو آج ایک نسخہ بتایا، 4 چیزوں کے اوپر ٹوٹل نسخہ مشتمل ہے۔ ان چاروں چیزوں کا صفوف بنانا ہے۔ صفوف بنانے کے بعد آپ نے اس کو 1 چمچ کو آدھا کلو دودھ کے اندر ڈال کر ہلکی آنچ کے اوپر پکانا ہے۔ جب 1 پاؤ دودھ رہ جائے تو اس کے اندر آپ نے 1 چمچ اس کو اتار لینا ہے، آپ نے آگ سے تھوڑا سا نیچے رکھ لیں، تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں۔ تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کے اندر آپ نے 1 چمچ شہد کا مکس کر دینا ہے۔ شہد خالص ہونا چاہیے، اور شہد کا مکس کرنے کے بعد آپ نے وہ دودھ پی جانا ہے۔ ڈیلی کی روٹین ریگولر بنائیں۔ خدا نخواستہ اگر کسی دن آپ کو یہ بھول جاتا ہے پینا، تو آپ کو رات کو جس ٹائم بھی یاد آئے آپ اسی ٹائم یہ بنا کر پئیں، اور اگلے دن اپنا وہی ٹائم رکھیں جس ٹائم کے اوپر آپ نے پہلے پی رہے ہوتے ہیں۔ مطلب کہ اگر آپ یہ والا سارا کام 7 بجے کر کے پی رہے ہوتے ہیں 7 بجے، تو ایک دن آپ کو یاد نہیں آیا اور آپ کو 9 بجے کے اوپر یاد آیا، تو آپ نے رات کے 9 بجے وہ دودھ پی لینا ہے۔ لیکن نیکسٹ ڈے جو ہوگا وہ آپ نے 9 بجے نہیں پینا، وہ آپ نے وہی پہلی جو آپ کی روٹین ہوگی 7 بجے والی، اسی کے اوپر آپ نے پینا ہے۔ کم از کم 1 ماہ استعمال کریں۔ 1 ماہ کے اندر میں نے آپ کو جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں ان کا یہ شرطیہ اور شافی علاج ہے۔ شرطیہ سے مراد یہ کہ ہم نے ان کو آزمایا ہوا ہوتا ہے ان نسخوں کو، اور شافی جس کے اندر اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں اس کو شافی علاج بولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا اپنا چینل ہے، چھوٹا سا چینل مائی ہیلپ ان ہیلتھ، آپ کا اپنا ہی چینل ہے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو آپ واچ کیا کریں، سنا کریں، اس کے بعد میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، تاکہ میں اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت کے اندر پیش کر سکوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔